بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ حمد اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، جس نے فرشتوں کو اپنے قاصد اور پیغامبر بنایا ہے اور انہیں پر دیے ہیں، کسی کو 2 کسی کو 3 کسی کو 4 اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے پیدائش میں زیادتی بھی کرتا ہے، اس کو زیادہ بھی دے دیتا صلاحیت اور قوتیں۔ بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، قادر ہے۔ جو رحمت کسی قسم کی بھی وہ اپنے بندوں کے لیے کھول دے تو کوئی اس رحمت کو روکنے والا نہیں، اور جو رحمت وہ روک لے اس کے روک لینے کے بعد پھر وہ کوئی دلا نہیں سکتا، اور وہی در حقیقت غالب ہے، اور وہی حقیقت میں ہر شے کی حکمت کو سمجھنے والا ہے۔ اے لوگو، اللہ کے جو انعام ہیں تم پر ان کو دھیان میں رکھو، یاد رکھا کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو آسمانوں اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو تم کدھر بھٹک جاتے ہو؟ قرآن مجید میں بار بار یہ کلمہ دہرایا گیا، اور کئی صورتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کا آغاز ہی اس سے ہوا سورہ فاتحہ کا، اسی لیے اس کو سورۃ الحمد بھی کہہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ بہت جامع کلمہ، اور جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اول الدین معرفتہ، دین کا پہلا سبق الف با اللہ کو پہچاننا ہے۔ آپ یقین جانیں دنیا جہان کے جو مذاہب ہیں، تہذیبیں ہیں، تمدن ہیں، ان کا مطالعہ کریں، اگر وہ درست ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو صحیح پہچانا ہے، اور جہاں بھی آپ کو گمراہی اور خرابی نظر آئے گی، جب اس کی جڑ تلاش کریں گے، پیچھے کو جائیں گے تو شجرہ جا کر ملے گا اس خرابی کے ساتھ کہ اللہ کو صحیح نہیں پہچان سکے، یا مان ہی نہیں رہے، یا مان رہے ہیں تو غلط مان رہے ہیں۔ اللہ کی معرفت میں، اللہ کے پہچاننے میں کوئی مغالطہ ہو گیا، اور اس لیے جس دانشور نے بھی یہ بات کہی ہے بالکل 100% صحیح ہے کہ اگر تم کسی قوم کا تہذیب و تمدن جو ہے مفصل مجھے بتا دو کہ کیسے کماتے ہیں، کھاتے ہیں، رہتے ہیں، زندگی کا نظام چلا رہے ہیں، میں تمہیں بتا دوں گا کہ ان کا اللہ ایسا ہے، وہ ایسے اللہ کو مان رہے ہیں۔ یا اللہ بتا دو کہ وہ اللہ کو اس طرح مانتے ہیں، میں سارا نقشہ بنا دوں گا کہ وہ عبادت اس طرح کریں گے، ان کا رہن سہن ایسا ہوگا، ان کی عدالتیں یہ کریں گی۔ یعنی اللہ پر جو ہے نا ایمان یا اللہ کی پہچان، یہ بیج ہے جس سے تہذیب و تمدن کا درخت پیدا ہوتا۔ اگر یہ غلط ہو گیا سارا نظام خراب ہو جائے گا، کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی پہچان کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں کہ صحیح معرفت کرائیں، اس میں کوئی غلطی نہ رہنے دیں۔ جہاں بھی کسی کو اس سلسلہ میں ٹھوکر لگی ہے، شرک میں پھنس گیا، یا اللہ کے ساتھ کئی مان لیے، یا اللہ کو سمجھا کہ دنیا چلانے کے بعد وہ کنارے ہو کر بیٹھ گیا، اب دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ جیسے یہ بہت سے سیکولر لوگ جو ہیں یہ اللہ کو مانتے ہیں مگر یہی کہتے ہیں کہ فرسٹ کاز ہے، چلا دیا اس نے، چابی دے دی، اب کوئی دخل نہیں۔ اس لیے یہ معجزات کے منکر ہیں۔ سر سید کتنے بڑے اچھے آدمی تھے مسلمانوں کی بات، یہی ٹھوکر کھا گئے، نیچر ان پر غالب آ گئی کہ اللہ بھی اب دخل نہیں دیتا، اس نے جس طرح چلا دیا کارخانے چل رہا، اپنے آپ قوانین کے تحت کام ہو رہا، خدا کا ارادہ اور مرضی بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ کو پہچاننے میں غلطی لگے گی
دین ہل جائے گا، ساری عمارت جو ہے ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے یہ بات کہی کہ الحمدللہ، یہ جملہ چھوٹا نہیں، آپ اس کو سمجھ لیں کہ انسان کے اندر ایک دل ہے، دماغ کہہ لیں اس کو، پہلے علم ہوتا ہے کہ اللہ کو کیسے ماننا، کیا تم اس کے بارے میں چیزیں مانتے ہو کہ اس میں یہ ہیں اور یہ نہیں ہیں۔ کسی شے کی بھی تعریف جو ہوتی، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈیفینیشن تو ہم عربی زبان میں کہہ رہے ہیں وہ جامع معنی ہونی چاہیے، ایسی تعریف ہونی چاہیے کہ جو چیزیں اس میں ہیں ان میں سے کوئی رہ نہ جائے، ساری آ جائیں کہ اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی، اور معنی جو اس میں نہیں ہے وہ بھی ساری آ جائیں کہ اس میں یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ گھوڑا کیا ہے، انسان کسی چیز کی بھی تعریف ہوگی وہ اس حد کے لیے تعریف کے لیے لازم ہے کہ جو اس میں ہے اس میں سے کوئی چیز رہ نہ جائے، جو نہیں ہے وہ بھی ساری بتلا دی جائیں کہ یہ چیزیں جس میں ہوں گی وہ نہیں وہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ماننا کیا نہیں ماننا، علم۔ دوسری بات پھر زبان سے اس کے بارے میں کیا اعتراف کرنا، تیسری بات پھر اس کے مطابق اپنی زندگی میں کیسے اپنے آپ کو ڈالنا۔ یہ 3 کام ہیں جو انسان کسی چیز کے بارے میں اگر اختیار کرے تو پھر کہیں گے کہ اس کو صحیح علم ہے اور اس علم پر اس نے عمل کیا۔ اب الحمدللہ کو آپ دیکھ لیں، الحمدللہ میں ایک سٹیج تو علم کی ہے کہ ہم اللہ کو کیسے مانیں، حمد، تعریف، ہر وہ چیز جو خوبی کی ہے اس میں ماننی پڑے گی۔ جس کو آپ اللہ کہیں گے نا اس میں ہر شے جو ہے نا اچھائی آپ کے ذہن میں آتی۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، انسان بہت حد تک جانتا کہ یہ اچھائیاں یہ برائیاں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ عادل ہو، انصاف کرنے دو، ظالم سے آپ نہیں محبت کر سکتے، مجبوراً اس کے سامنے سر جھکا سکتے ہیں، دل سے نفرت کریں گے، 1000 لعنت بھیجیں گے۔ عادل چاہتے ہیں، رحیم چاہتے ہیں، مہربان ہو، میری ضروریات کا اسے علم ہو، فکر مند ہو کہ اس کی حاجتیں پوری کریں، جو چیزیں مطلوب ہیں وہ سب اس میں پائی جائیں۔ اس لیے جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو اتنا بڑا اقرار کرتے ہیں کہ ساری دنیا کی کتابیں اللہ کے بارے میں پڑھ جائیں، جو تھیالوجی اور علم الہی اس میں آ گیا کہ ہر اچھی صفت اور ہر خوبی والی بات اس ذات میں موجود ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کہہ کر پھر ایک شے بھی آپ نے کہا نا کہ یہ خوبی اس میں نہیں ہے، اللہ نہیں ہوگا۔ علم بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہر شے کو جانے، خواہ وہ چیز باریک سے باریک ہو، زمین کی تہوں کے اندر چھپی ہو، ہر چیز سے باخبر ہو، جہالت نہیں اس میں ہونی چاہیے، خوبیاں ساری ہونی چاہیے، خامیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے الحمدللہ علم کے درجے میں تو یہ بات آپ کو حاصل ہو گئی، اتنی واقفیت ہو گئی کہ آپ اسی کلیے سے فیصلے کرتے جائیں گے کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں نا مولوی صاحب، یہ الحمدللہ کے خلاف ہے، وہ تعریفوں والا اللہ ایسا کر سکتا؟ اور اس سے یہ عقیدہ جبر وغیرہ سارے باطل ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہماری قسمت میں لکھ دے کہ یہ گناہ والے کام کراؤں گا ان سے اور پھر جہنم میں بھیج دے۔ آپ صاف بتائیں کہ آپ کا دل ایسے خدا سے محبت کر سکتا کہ مجھ سے زبردستی گناہ کروایا پھر آگ میں ڈال دیا، دوسری زبردستی کی؟ اس لیے ایسے ظالم اور بے رحم خدا سے آدمی کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اس لیے جبر کا عقیدہ بالکل الحمدللہ کے خلاف ہے۔ ایسا اچھا اور خوبیاں والا اللہ یہ زیادتی کر سکتا کہ لوگ نہیں بھی گناہ کرنے چاہتے زبردستی ان کی قسمت میں لکھ دیتا، کراتا ہے، اور پھر عدالت کی کرسی پر بیٹھ جاتا اور کہتا کیوں کیا؟ خود کروایا، اب ملامت کرتا اور جہنم میں بھیجتا۔ اس لیے جان چھڑانے کے لیے جن لوگوں نے یہ بات کہی، قرآن مجید سے ہی پھر استدلال کیا کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے کون پوچھ سکتا جو وہ چاہے کرے۔ یہ بھی ایسی ہی بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تگڑے دا 37 100، 140 گن کرنا، وہ کہتا ابھی 100 ہی ہوئے، بھائی تکڑا جو ہے بول نہیں سکتے۔ ایسی بات یہ بھی اللہ کی شان کے بالکل خلاف، الحمدللہ کی جڑ کاٹ دی۔ یہ تو زبردستی کی بات کہ ہم بیچارے بول نہیں سکتے، ہے بھائی اندھیر نگری، کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا یسأل عما یفعل کا معنی وہ ہے جو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، وہ چونکہ کوئی غلط کام کرتا ہی نہیں اس لیے کٹہرے میں کیسے کھڑا کیا جائے؟ پوچھا تو اس سے جاتا جو اچھا کرے کوئی برا بھی کرے، اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے یہ کیوں کام کیا غلط؟ جس نے غلط کرنا ہی نہیں اس سے مواخذہ کیا ہوگا؟ پوچھا ان سے جائے گا جو کبھی ٹھیک کرتے ہیں کبھی غلط۔ اللہ سے چونکہ غلط کام کا امکان ہی نہیں، سوال کیا کیا جائے؟ جو کرے گا ٹھیک کرے گا۔ سر نیاز بباید نہاد و گردن نو کہ آنچے حاکم عادل کند ہم آدرس، سر جھکا دے اور مان کہ وہ عادل حاکم جو کرتا ہے ہر وقت وہ عدل ہی ہوتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہی کبھی نہیں۔ یہ الحمدللہ
آپ نے محسوس کر لیا کہ اگر دل میں یہ ایمان یقین بیٹھ جائے تو جیسے دریا کے کنارے سدا بہار پودا اگا ہوتا، کبھی اس کو خشک سالی کا سا وہ کملاتا ہی نہیں۔ کیوں اللہ کے بارے میں شکایت پیدا ہوگی؟ شکایت تو پیدا ہو اگر وہ الحمدللہ کا مالک نہ ہو، اس میں خوبیاں نہ ہو، کوئی عیب ہو، پھر شکایت پیدا ہو۔ جب تو نے اقرار کر لیا، کنفیس کر لیا، اعلان کر لیا، پھر نہیں، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے، وہ تو خوبیوں کا مالک، یہ علم ہے۔ اس کے بعد زبان ہے پھر کہ زبان سے بھی ہم یہ کلمہ بار بار دہراتے رہیں، اور آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور رسول اللہ کی حدیث میں بہت زور الحمدللہ پر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نعمت خواہ کتنی بڑی ہو، اللہ نے بہت بڑا انعام کسی بندے پر کیا، وہ اتنا ہی مقابلے میں کہہ دے الحمدللہ، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ سب تیری مہربانی ہے، اس نعمت کا حق ادا ہو گیا۔ بالکل اس نے یہ مقابلے میں کیا دے سکتا تھا؟ بندے کے پاس ہے ہی نہیں، جو کچھ دیتا ہے وہ اپنی طرف سے دیتا ہے، اس نے کیا ہے جو مقابلے میں پیش کرنا؟ یہ اقرار ہی کر لے کہ تو دیتا، تیرا فضل و کرم ہے، تیری مہربانی ہے، جو کچھ ہوا فضل سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، بس یہ اقرار۔ تو زبان سے پہلے دل نے مانا کہ خوبیوں والا، پھر زبان جیسے جام لبریز ہوتا نا، بھرا ہوا پیالہ، وہ خود ہی چھلکتا، سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ الحمدللہ کہو، نہیں، وہ سواری پر بیٹھا، اس نے کہا میرے لیے اسکوٹر گھر سے نکلتے تیار کھڑا، یہ کار کھڑی ہے، یہ گھوڑا ہے کہ کٹھی اس پر ڈالی ہوئی ہے، یہ سارے کچھ دن سبحان اللہ ذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ، ہمارے بس میں تھا کہ یہ گھوڑے پیدا کر رہے تھے، یہ اونٹ، یہ سارے اس نے اپنی مہربانی سے بنا دیے کہ بیچارے نے دور دراز کے سفر کرنے ہیں، سواریاں کھڑی ہیں، ہر پیالہ پانی کا آ گیا۔ اس نے کہا اگر یہ پانی کا اللہ تعالیٰ دو گیسیں نہ ملاتا زہریلی، اور یہ زندگی بخش نہ ہوتا یہ مائع، کس طرح زندہ رہ سکتا؟ روزے کی حالت میں تھوڑی دیر امتحان ہوتا، جان پر بن جاتی، تو یہ ساری نعمتیں خود بخود پھر بھرے ہوئے جام کی طرح چھلکتا۔ الحمدللہ الحمدللہ وہ بار بار یہ کہتا ہے۔ اور پھر جو ہے شکر، ہم کا ایک معنی شکر بھی ہے کہ پھر ان نعمتوں کی قدر کرو جو اس نے دی ہیں، صرف یہ نہ بات رہ جائے کہ وہ خوبیوں والا ہے، باقی سارے اس کے نام ہیں، بعد میں اپنی مرضی سے اس کو برتو، یہ بھی اس خدا کی ناشکری اور اس کے ساتھ بغاوت ہوگی کہ چیزیں اس نے دی ہیں، تمہارا اس میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے، مگر تم اس کی مرضی کے خلاف استعمال کر۔ یہی بات جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نصیحت کریں جو چھوٹی سی، تو فرمایا معاویہ کم از کم اللہ کی نعمتوں کا حق یہ ہے کہ اس کو اس کی نافرمانی میں تو صرف نہ کیا جائے، اگر ان سے اچھے کام نہیں کر سکتے، اس کی دی ہوئی چیز اس کے خلاف، اس کے دشمن شیطان کو خوش کرنے کے لیے برتی جائے، اس سے بڑا ظلم بھی کو ہو سکتا۔ اور اسلائی صاحب مرحوم نے بڑی پیاری مثال دی کہ کوئی شخص رحم کھا کر اپنے دوست کو پسٹل دیتا ہے کہ بھائی کوئی دشمن آئے تو اپنا بچاؤ کر لینا، وہ حرامی خبیث نمک حرام رات کو اٹھتا جا کر اس کے بچے دینے والے کو جو مار دیتا اس پسٹل سے، اس سے بڑھ کر کوئی نمک حرام نہیں ہو سکتی کہ جو حفاظت کے لیے آرہ دیا تھا اس کے بچے مار دیے، یعنی اللہ کی دی ہوئی چیز اس کے ہی خلاف، اس کی دین کی جڑیں کاٹنے کے لیے استعمال کی، اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے شکر النعم اجتناب المحارم، الحمدللہ جو جب کہتے ہیں نا کہ نہیں اللہ، جب ہم نے مانا کہ سب کچھ تیری طرف سے اور تیرا ہے تو ہم اس کو برتیں گے بھی اس طرح جس طرح تو خوش ہوگا، ذرا نہیں ان میں سے کسی چیز۔ تو نعمتوں کا شکر ہے کہ حرام چیزوں سے پھر پرہیز کیا جائے، زبان ملی ہے کبھی غلط استعمال نہ کریں، اس کے ذریعے دین کو پھیلائیں، لوگوں کو نیک مشورے دیں، صحیح بات کریں، عدالت میں جھوٹ نہ بولیں، گواہی جھوٹی نہ دیں، کبھی بددیانتی نہ کریں، نہ کسی کی غیبت کریں، جو نعمت ملی ہے اس کو اچھے مصرف میں استعمال کریں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ جو دین میں اتنا آسان کرما کہ بار بار دہرایا گیا، اس میں کتنے دفتر بھر دیے کہ پہلے اپنے علم کو صاف کر لو، بالکل اس میں جتنی ملاوٹ ہوئی نا تطہیر کرو، ذہنی تطہیر، دماغ میں سے ساری وہ چیزیں چھانٹ کر باہر نکال دو جس کا آخری نتیجہ اللہ تعالیٰ پر عیب نکلتا ہے، وہ مسئلہ جس کا آخری انجام یہ کہ تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ میں یار خرابی کی بات نکلائی، نہیں وہ غلط ہوگا، اللہ میں غلط بات ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی خرابی کی ہوتی۔ الحمدللہ کمالات کا مجموعہ ہے، خوبیاں خوبیاں۔ اور دوسری بات پھر زبان سے بھی اس کی تعریفیں کرتے رہو، ثنا، دوسرا معنی حمد کا ثنا، تعریف کرو، اور تیسرا معنی شکر کہ پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اسی طرح برتو جس طرح وہ پسند کرتا، اس کی رضا کے مطابق کرو۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں کے آغاز میں کہی، یہاں بھی کہی کہ الحمدللہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ آدمی اس کے کمالات کا اعتراف کرے،
زبان سے اس کی ثنا کرے